والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ النور کی آیتیں ہیں. سورہ النور ابھی ہم نے نہیں پڑھی، لیکن ابھی اور آیتیں آ رہی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، وہ سب اسی میں آ جائیں گی. موضوع آج جو میں اختیار کر رہا ہوں وہ عفو و درگزر ہے. معاف کر دینا. ہم نے انجیل میں پڑھا کہ اپنے دشمن سے پیار کر، لیکن انجیل میں ہمیں اس کی مثالیں، عملی مثالیں نہیں مل سکی. نصیحت تو ہے، لیکن ایسا موقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میسر نہ آیا کہ وہ اپنے دشمنوں پہ قابو پا لیتے اور دشمنوں کو معاف کر دیتے. اس کے برعکس اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ظاہری اسباب میں دشمن ان پہ غلبہ پا لیں اور ان کو سزائے موت سنا دیں. اس کے برعکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک بہت ہی ابھری ہوئی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دشمنوں پہ مکمل قابو عطا فرمایا، مکمل غلبہ عطا فرمایا، اور آپ نے عفو و درگزر کی جو مثال قائم فرمائی اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. اب یہ جو آیت ہے، پہلے تو اس سے چلیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے فضل دیا ہے، وسعت دی ہے، مال و دولت دی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ خرچ میں کمی نہ کریں. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ تم معاف نہیں کرتے ہو تو اللہ سے معافی کس طرح طلب کرتے ہو؟ تم بھی معاف کر دیا کرو، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہ آیات سورہ النور کی ہیں اور یہ واقعہ افک کے نتیجے میں آتی ہیں. واقع افک آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ غزوہ بنی مستلق میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ہم رکاب تھیں. ان کا صبح کی نماز کے وقت ان کا ہار گم ہو گیا، تو وہ ہار ڈھونڈنے کے لیے اس طرف گئی جہاں وہ رفع حاجت کے لیے گئی تھی، اور اتنے میں قافلہ چل دیا. واپس جب آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے صحابہ کے وہاں سے جا چکے تھے. لوگوں نے، یہ عائشہ بہت ہلکے جسم کی تھی، وزن کم تھا، انہوں نے آپ کے ہودج کو اٹھایا اور اٹھا کے اونٹ پہ رکھا. ان کے خیال یہ تھا کہ سیدہ عائشہ ہودج کے اندر موجود ہے، چل پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لشکر کے پیچھے ایک آدمی ہمیشہ رکھا کرتے تھے
جو ایک فاصلے پہ رہتا تھا، اس کے کئی مقاصد تھے، ہر طرف سے فاصلے پہ آپ لوگوں کو رکھا کرتے تھے۔ جب لشکر روانہ ہو جاتا تھا تو پیچھے سے ایک آدمی آتا تھا، اور کوئی چیز اگر رہ گئی ہو، سامان یا کوئی چیز یا کوئی فرد، تو اس کو راستے کا پتہ ہوتا تھا، وہ ساتھ لے کے آ جاتا تھا۔ اب جو لشکر روانہ ہو گیا تو سیدہ عائشہ کو پتہ تھا اس بات کا کہ یا آگے چل کے انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نہیں ہوں تو لوٹ آئیں گے، یا پیچھے سے جو آدمی آ رہا ہے وہ لے کے چلا جائے گا۔ تو پیچھے سے جب ایک آدمی آیا تو اس نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ نے وہ، تو انہوں نے خود وہ اونٹ سے اتر پڑے اور انہوں نے اونٹ پہ سیدہ عائشہ کو بٹھا دیا اور لے کے لشکر سے مل گیا۔ اب یہ نظارہ جب منافقین نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ جو ہیں غیر مرد کے ساتھ اونٹ پہ آ رہی ہیں، تو انہوں نے سیدہ عائشہ پہ بدترین بہتان لگا دی، اور اس بات کو منافقین نے پھیلایا۔ عبداللہ بن ابی نے یہ بات گھڑی، جو منافقین کا سردار تھا، اور اس نے لوگوں میں یہ بات پھیلائی۔ اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو نیک خصلت مومن تھے، سچے مومن تھے، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں آ گئے، اور منافقین اگر یہ بات کہتے تو شاید حضور کو اس قدر غم نہ ہوتا، لیکن جب صحابہ نے بھی یہ بات اپنے منہ سے کہنا شروع کر دی تو حضور کو اس بات کا بہت غم ہوا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس معاملے میں تحقیق فرمانے کی کوشش کی کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن بات کا کوئی سرا آپ کے ہاتھ میں نہ آیا، اور یہ بات سیدہ عائشہ کو جب معلوم ہوئی تو وہ غم سے نڈھال ہو کے اپنے والدین کے ہاں چلی گئیں، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں، اور حضور کو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے حضور کے گھر سے رخصت ہو گئے۔ 1 مہینہ اسی کرب میں گزر گیا، حتیٰ کہ چند آیات نازل ہوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں، تو وہ بری ہیں، اور اس قسم کا تمہیں گمان نہیں کرنا چاہیے تھا، اس قسم کی بات نہیں پھیلانی چاہیے تھی، تہمت لگائی گئی، اور تمہیں یہ چاہیے تھا کہ جب تم نے یہ بات سنی، لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ بات سنی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ پاک تو تیری ذات ہے، لیکن یہ بہتان عظیم ہے، ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں ایک خوبصورت واقعہ ایک صحابی کا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کی تربیت یہی تھی۔ ایک صحابی سے جب اس کی بیوی نے کہا کہ بھائی وہ تو مدینے میں تو یہ خبر پھیلی ہوئی ہے، تو اس صحابی نے یہ کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تم لشکر سے پیچھے رہ جاتی اور لشکر سے پیچھے آنے والا شخص تمہیں اپنے اونٹ پہ لے کے آ جاتا تو کیا تم سے گناہ سرزد ہوتا؟ توبہ توبہ، میں تو کبھی نہ کرتی۔ تو اس نے کہا پھر ام المومنین کے بارے میں یہ سوچ رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے آ رہا ہوتا اس شخص کی جگہ جو پیچھے پیچھے آیا ہے، اور سامنے ام المومنین بیٹھی ہوتی سیدہ عائشہ، تو میرے دھیان میں اور گمان میں بھی کبھی گناہ کا تصور نہیں آ سکتا تھا، اور وہ شخص جو پیچھے پیچھے آیا ہے وہ تو میرے مقابلے میں کہیں زیادہ متقی ہے، میں اس کے بارے میں کیسے سوچوں، اور تو سیدہ عائشہ کے بارے میں کیسے سوچ رہی ہے؟ توبہ کر، آئندہ اس قسم کی بات منہ پہ نہیں لانی۔ اس میں ایک بہت حیران کن واقعہ یہ پیش آیا کہ اس تہمت کو پھیلانے میں جو شخص
سب سے زیادہ آگے تھا وہ تھا مصطح بن اساس رضی اللہ تعالی عنہ. نیک صادق سچا مومن، مگر بے وقوفی میں آ کے اس نے بھی جو منافقین کہہ رہے ہیں وہی کہنا شروع کر دی. غضب یہ تھا کہ مصطح بن اساس وہ شخص تھا جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پورے گھر کا خرچہ دے رہے تھے. اور آپ غور فرما رہے ہیں اس بات پہ کہ نہیں؟ یعنی وہ شخص جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد سے اپنے پورے گھرانے کا اپنے اور مدت سے لیتا ہے، لیکن جب ایک فتنہ ابھرا سیدہ عائشہ کے خلاف تو اس فتنے کو پھیلانے میں سب سے آگے. یعنی وہ بات جو سیدنا علی نے فرمائی کہ اتقوا شر من احسنت الیہ، جس پہ تم احسان کرتے ہو اس کے شر سے بچ کے رہنا. باہر سے آنے والا اتنی جلدی آپ سے برائی نہیں کر سکتا جتنا وہ شخص جس کو تم ساری زندگی پالتے رہے. تو یہ مصطح بن اساس وہ شخص تھا جس کو ابو بکر صدیق زندگی بھر اس کو ہی نہیں اس کے بیوی بچوں کو بھی پالتے رہے. اب جب یہ بات ہو مصطح بن اساس سے یہ جرم ثابت ہو گیا اور اس کو 80 کوڑے کی سزا بھی مار دی گئی. بہتان میں شریک ہو گیا. بہتان ایک منہ سے کہتا پھر رہا، پکڑا گیا. اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ بات تو میں نے کئی جگہ کہی ہے، لیکن کیسے کہی بغیر ثبوت کے. تو اس کو بھی چند اور صحابہ کو بھی 80 کوڑے مار دیے گئے جب سیدہ عائشہ کی برات قرآن سے ثابت ہوئی. کوڑے بھی لگ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نان نفقہ بھی بند کر دیا. ہنس ہوا کہ زندگی بھر میں خدمت کرتا رہا، میں نان نفقہ دیتا رہا اس کا، اس کے بیوی بچوں کا، اور میری بیٹی کے بارے میں ظالم نے یہ بات کہہ دی اور پھیلا دی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نان نفقہ بند کر دیا. تو یہ آیت آ گئی. آیت کیا ہے؟ تم میں وہ لوگ جنہیں اللہ نے فضل اور وسعت اور دولت سے نواز رکھا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجرین کو نان نفقہ دینے میں، خدمت دینے میں کمی نہ کریں. انہیں چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام کریں. فلیعفو، انہیں معاف کر دینا چاہیے. ولیصفحوا، درگزر کرنا چاہیے. الا تحبون، کیا تم اس بات کو اس سے محبت نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ بھی تمہیں بخش دے، وہ بھی تمہیں معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. جب یہ آیت آئی تو ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے. ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کے بارے میں آئی ہے. نان نفقہ بند کر دیا تو لگا نان نفقہ بند نہ کرو، معاف کرو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نان نفقہ بحال ہی نہیں کیا، پہلے سے دگنا کر دیا. یوں لگتا ہے جیسے ان لوگوں میں نفسی امارہ قسم کی شاید تھی ہی نہیں. وہ بھائی بیٹی پہ بہتان لگانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل سی بات کہہ دی ہے کہ میاں ذاتی رنجش کی وجہ سے جو تم اللہ کے راستے میں دیا کرتے تھے وہ بند نہ کرو. پوچھ لیا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ میں ابو بکر تمہارے ہی بارے میں. تو خرچہ دگنا کر دیا. یہ ہے عفو درگزر. بات یہ ہے اس میں ایک سائیکالوجی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ والوں کی ذہنیت ہوتی ہے،
ان کا ایک ذہن ہوتا ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں. اس کے سمجھنے میں ذرا دقت پیش آتی ہے. یہ بات جب میں کہنے لگا ہوں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ذرا دھیان دیجیے گا. بہت زور لگانا پڑتا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے. بات یہ ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرتا ہے اور ہم اسے معاف نہیں کرتے تو اس کو سزا ملتی ہے، یا اللہ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے. اس کو بد دعا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے سزا مل جاتی. اس کے خلاف مقدمہ کر دیتے ہیں، کوئی عدالت میں چلے جاتے ہیں یا خود اس پہ قابو پا لیتے ہیں، کسی طرح سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، بدلہ لے لیتے ہیں، سزا دے دیتے ہیں. اجازت تو ہے اس کی. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ہم نے اس کو سزا دے دی، بدلہ پورا ہو گیا، اس کو تو سزا مل گئی، ہمارا غصہ بھی چلو ٹھنڈا ہو گیا، لیکن ہمیں ملا کیا؟ ہمیں کیا ملا؟ ہم تو خالی ہاتھ رہے. ہمارا جو نقصان اس نے کر دیا وہ تو پورا نہیں ہو سکتا. کسی شخص نے میرا کوئی بھی نقصان کیا ہے، عزت پہ حملہ کیا ہے، مال چھینا ہے، فلاں 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 100 چیزیں ہوتی. میں نے اس سے بدلہ لے لیا، اس کو نقصان پہنچا کے، عدالت کے راستے سے، کسی اور راستے سے، بد دعا کے راستے سے اس کو سزا مل گئی. اس کو تو سزا مل گئی، اور بعض دفعہ اس کی سزا ملنے سے بہت رنج ہوتا ہے، بے حد رنج ہوتا ہے. ایک شخص نے، بہت پرانی بات ہے، ایک خط لکھ دیا آڈیٹر جنرل کو کہ ملک غلام مرتضیٰ نے فلاں کیس میں 5000 روپے رشوت لی ہے. وہ خط آڈیٹر جنرل صاحب کا ویسے کہ ویسا میری طرف آ گیا. آڈیٹر جنرل صاحب مجھے جانتے تھے کہ بھائی یہ رشوت کیا لے گا بیچارہ، اس قابل ہی نہیں ہے. میرے پاس جب خط آیا تو میں نے خط پہچان لیا کہ یہ کس کی عبارت ہے. میں نے دفتر کے آفیسرز کے سامنے تھے، سب کے سامنے رکھ دیا کہ بھئی یہ دیکھو، یہ ہے تمہاری طرف سے خط گیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو آدمی پہچان لیتے ہیں ابھی. میں نے کہا جی حلف اٹھائیں گے. ضد کی انہوں نے، میں نے روک انہوں نے ضد کی. انہوں نے حلف اٹھایا کہ اگر ہم نے یہ لکھا ہو خط، ہمیں اس کے بارے میں علم ہو تو ہمیں یہ سزا ہو. اب وہ شخص بھی آ گیا، ناصر محمود اس کا نام تھا، بہت پڑھا لکھا بچہ تھا وہ. یہ ڈیفنس آڈٹ کی بات کر رہا ہوں، یہی لاہور کے دفتر. اس نے بھی آ کے حلف اٹھا لیا. سب اس کا چہرہ دیکھتے رہے، اس کو روکتے رہے کہ دیکھو تم حلف نہ اٹھاؤ. اس نے بھی وہی حلف اٹھا لیا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ اکبر. اگلے ہی دن اس کو ہارٹ اٹیک ہوا بیچارے کو، اور مرتے وقت اس نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ ملک غلام مرتضیٰ پڑھائیں گے. اور اعتراف کر گیا اس نے کہ وہ میں نے کل جو حلف اٹھایا ہے میں بچ نہیں سکوں. ختم ہو گیا بیچارہ. اب اس شخص کے مرنے سے جو مجھے رنج ہوا ہے اور جس طرح سے میں تڑپا ہوں کہ یار ہوتے ہیں لوگ تفنن طبع کے لیے بھی لکھ دیتے ہیں خط. ظالم تجھے حلف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کب کہا تھا تم حلف اٹھاؤ؟ فوت ہو گیا بیچارہ. جنازہ میں نے پڑھایا. لیکن اس دن مجھے محسوس ہوا کہ وہ شخص جو آپ کا مخالف ہے، اگر اس کا بھی نقصان ہو جائے، اس پہ عذاب آ جائے تو بھی رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے انسان کو. تو یار پھر صحیح طریقہ کیا ہوا؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے قصور کو، اس کی زیادتی کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اس خیال سے کہ اس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے،
کیونکہ حضور کا امتی ہے، میں حضور کے نام پہ اس کو معاف کرتا ہوں تاکہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ وہ تو نقصان سے بچ جائے گا۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، وہ بچ جائے گا، لیکن جو کریڈٹ آپ کو ملے گا، اس کا جو اجر آپ کو ملے گا، اس کا آپ کو اندازہ نہیں کہ اچھا اتنا بڑا جرم معاف کیا۔ اس وقت اللہ کی رحمت جو ہے نا جس قدر جوش میں آتی ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے معاف کر رہا ہوں، تو اس کی رضا جوش میں آتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ کوشش یہ کیا کریں کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، اور اللہ سے یہ کہا کریں کہ اے اللہ میں تیرے لیے معاف کر رہا ہوں، اس نے جو میرا نقصان کیا ہے یہ بھی تو پورا کر دے، اس کا اجر بھی مجھے عطا کر دے، اور اللہ اگر میں اس کو معاف کر سکتا ہوں تو پھر میں بھی تو تجھ سے معافی مانگوں گا نا، تو مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھی تو بہت گناہ ہیں، میری بھی تو بہت خطائیں ہیں، سیاہکاریاں ہیں، تو مجھے بھی معاف کر۔ یہ ایک ذہن ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، جس شخص نے بھی کسی ظلم کے بدلے میں کسی شخص کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ایک ایسی چیز، ایک ایسا واقعہ میں آپ سے عفو درگزر کے بارے میں پیش کر رہا ہوں کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی، دنیا تاریخ میں اس قسم کا واقعہ آپ کو بادشاہوں کی نہیں، فاتحوں کی نہیں، انبیاء کی تاریخ میں بھی نہیں ملے گا۔ واقعہ کیا ہے ذرا غور کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا مکہ سے مدینہ، تو لوگ چلے۔ اب جس کی جو جائیداد تھی، زمین ہے، مکان ہے، جو موویبل پراپرٹی بیچارے لے کے چلے گئے، چوری تو لے گئے، وہ بھی لوگوں نے نہیں جانے دی۔ صہیب رومی کو تو بالکل انہوں نے خالی ہاتھ روانہ کیا، جتنی بھی ان کی دکان کا اثاثہ، سب معمول، تجارت، سب کچھ چھین لیا، نقدی وقتی سب چھین لیا۔ تو ان کی جتنی جائیدادیں تھیں مہاجرین کی، سب مکے میں رہ گئیں، اور اس پہ اہل مکہ قابض ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ مکہ فتح ہو گیا، مہاجرین واپس مکہ میں آ گئے، آئے ہوئے تھے 10,000 فوج ساری، اب فاتح تھے، ان کو جائیدادیں اپنی واپس لے لینی چاہیے تھی۔ جب فاتح آتا ہے تو شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ فتح مکہ کرتے ہوئے جس طرح سے مہاجرین کو مکے سے نکالا گیا تھا، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوئے تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں اگر مورخین لکھتے ہیں، اگر تمام اہل مکہ کو غلام بنا لیا جاتا، اہل مکہ کی تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا، ان کے بچوں کو بھی ان سے چھین لیا جاتا، ان کی ساری جائیداد کو پہ قبضہ کر لیا جاتا، تو اس وقت کے بین الاقوامی قانون کے مطابق کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ یہی ہوتا تھا اس زمانے۔ لیکن اب جو ہوا ہے ذرا اس پہ دھیان دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جائیداد بھی تھی، آپ بھی چھوڑ کے گئے تھے مکے، آپ کا اپنا مکان بھی تھا،
آپ نے صحابہ سے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ایک بات بتاؤ، یہ تم نے مکہ فتح کیا ہے اپنی جائیدادوں کو واپس لینے کے لیے کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے تو اللہ کی خاطر کیا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی خاطر کیا ہے تو پھر کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہونے دینا، پھر مڑ کے اپنی جائیدادوں کی طرف، اپنی دکانوں کی طرف، اپنی زمینوں کی طرف، رہائشی مکانوں کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا، یہ جہاں چلی گئی چلی گئی، ہم واپس مدینہ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو ہم نے اہل مدینہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اب ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، ہمارا خون تمہارا خون ہے، اب یہاں کی جائیداد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، یہ جائیداد جس نے چھینی اس کی ہو گئی۔ یعنی وہ جو مخالفانہ قبضہ کیے بیٹھا تھا اس کو قانونی جائز حقدار بنا دیا گیا، یہ فتح کرنے آئے گی۔ میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال کہیں کہ ملتی ہے فاتح آیا ہو اور یہ کر کے گیا ہو؟ وہ تو بخت نصر جب آیا نا بیت المقدس میں، اس نے پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ فاتح آتا ہے تو وہ تو اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ یار مال غنیمت ہم سے کیا مانگتے ہو، جاؤ لے لو، لوٹ لو۔ اور بھئی ایک مسلمان بادشاہ دوسرے مسلمان بادشاہ پہ حملہ کر رہا ہے، نادر شاہ آیا، اور ادھر دہلی میں محمد شاہ رنگیلا تھا، دہلی فتح کر لیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا 3 دن تک جو کچھ لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ یہ اپنوں کا حال ہے، بیگانے کیا کرتے ہوں گے؟ اور پھر اہل مکہ کو اکٹھا کر لیا۔ سب سے پہلے تو اعلان فرمایا کہ جو حرم میں آ جائے معاف، جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے معاف، معافی مل گئی۔ جو اپنے گھر کے اندر رہ جائے، اپنے گھر کی کنڈی لگا لے، وہ بھی معاف۔ ہاں جو میدان میں آ کے لڑتا ہے اسی طرح ہم نمٹ لیں گے۔ تو اکرمہ بن ابو جہل میدان میں آیا، منہ کی کھا کے بھاگ گئے، اور چند نوجوان تھے، خالد بن ولید کے مقابلے میں آیا، مار پیٹ کھا کے زخمی ہو کے بھاگ گئے، کچھ مر گئے، قتل ہو گئے، بہت کم لوگ، عام لوگ عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر اہل مکہ کو حرم میں جمع کیا اور پوچھتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا، میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اور سب لوگ کہتے ہیں اخ کریم وابن اخ کریم، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ بہت عزت والے بھائی ہیں اور ہمارے بہت عزت والے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں گے؟ تو فرماتے ہیں الیوم اقول کما قال اخی یوسف، آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم الیوم، تم پہ کوئی گرفت نہیں، تمہیں معاف کرتا ہوں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، بری ہو، تم پہ کوئی الزام نہیں۔ یہ ایک نقشہ تھا، ایک نئی بات تھی ان کے لیے کہ دشمنوں کو اتنی بڑی تعداد میں معاف کر دیا گیا، پورے کے پورے لشکر کو ہی معاف کر دیا۔ اس میں جن لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے،
یہ اتنی بڑی معافی ہے، کہیں بھی بہت بڑا فریب تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. عام معافی کا اعلان ہو گیا، لوگوں نے عام بیعت کر لی حضور کے ہاتھ پہ، خواتین نے بھی عام بیعت کر لی حضور کے ہاتھ پہ. ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند، وہ بھی بیعت میں موجود تھی. اب وہ ہند کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے، اور وہ جانتی تھی کہ اس کے جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ ہند کو معاف نہیں کیا جا سکتا. غزوہ احد کی وہ تنہا ذمہ دار ہے، وہ حضرت امیر حمزہ کی قاتلہ ہے، وہ کرائے کے قاتل بھیج کے اس نے ایک وحشی کو بھیجا کہ تم قتل کرو، جنگ ان سے تمہارا کوئی تعلق، تم صرف حمزہ کو قتل کرو گے. کرائے کا قاتل بھیج کے قتل کروا دیا. تو اس کے جرائم کی فہرست بہت طویل تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جب بیعت عام ہو رہی تھی خواتین کی، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آوازیں کسنے شروع کر دی. جیسے وہ شریر بچے نہیں ہوتے، وہ ہوٹنگ کرتے ہیں، جیسے اس نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی، آوازیں کسنے شروع کر دیے. حضور کی ایک ایک بات پہ اس نے جملے تراشنے شروع کر دیے، اور مسلسل حضور کی بیعت میں وہ خلل ڈالتی رہی. حضور نے فرمایا کہ تم خواتین سے، بہنوں بیٹیوں، تم سب عہد کرو کہ تم عفت معاب رہو گی، کوئی بدکاری نہیں کرو گی. سب نے کہا ہم عہد کرتی ہیں زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کرنی. اس نے کہا ہم شریف اور آزاد عورتیں ہیں، ہم سے اس قسم کی باتیں مت کرو. آپ نے بات سنی انسنی کر دی، وہ ہر جملے پہ آوازیں کستی رہی. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ عہد کرو کہ تم اپنے بچوں کو زندہ درگور نہیں کرو گے. سب نے عہد کیا کہ ہم اپنے بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی عادت تھی. اس نے آوازہ کسا، واہ ہمیں کہتے ہو کہ زندہ درگور نہ کرو، ہم نے اپنے بچوں کو پال پوس کے جوان کیا اور تم نے ان کو قتل کر دیا. اس کے بچے بھی تو قتل ہوئے تھے، تم نے قتل کر دیا، خود قاتل ہو اور ہمیں قتل سے روکتے تھے. آپ نے اس کی بات انسنی کر دی، اور آپ مسلسل بیعت کرتے رہے اور عہد لیتے رہے. جب عہد ختم ہو گیا تو آپ نے ہند کو طلب فرمایا، اور ہند ایک سپاہی عورت کی طرح سے گردن اکڑائے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچ گئی، اس انتظار میں گردن یوں اونچی کیے ہوئے کہ اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے. اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اس کی گردن کو تلوار کی ایک ہی ضرب سے الگ کر دیا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ہند ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم ہمارے نزدیک بالکل باعزت اور بری ہو، جاؤ ایک معزز خاتون کی طرح سے اپنے گھر میں لوٹ جاؤ. اب یہ بات سنتے ہی اس کا جسم لرزنے لگا اور وہ کانپ اٹھی، اس لیے کہ اس کو یہ امید نہیں تھی. وہ کچھ اور امید لے کے آئی تھی، وہ چونکہ مرنے کی امید میں آئی تھی اس لیے اس کی زبان چوک ہو رہی تھی. ایک مجرم جب اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے تو پھر وہ ہر جرم کر گزرتا ہے اور ہر بکواس کر گزرتا ہے. اس کی یہ اس وقت ذہنیت تھی. آپ ہند ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں. تو عزیزان گرامی اس کا ایک تاریخی جملہ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں. یہ جملہ سننے کے بعد وہ کہتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے رب کی قسم. اب اپنے سارے وہ بت سارے بھول گئی، وہ لات منات عزا وہ سارے بھول گئی. اب اللہ کے حضور کے رب کی طرف آ گئی.
اے محمد تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ آج سے پہلے اور اس گھڑی سے پہلے جتنی نفرت مجھے تیری ذات سے اور تیرے ساتھیوں سے اور تیرے خاندان سے تھی، کسی اور سے اتنی نفرت نہیں تھی، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس گھڑی کے بعد اب سے جتنی محبت تجھ سے ہے اور تیرے گھر والوں سے ہے اور تیرے ساتھیوں سے ہے، کسی اور سے اتنی محبت نہیں۔ یہ ایک سیکنڈ کے اندر ساری کایا پلٹ گئی۔ یہ ہے عفو درگزر کی وہ مثال۔ اب وہ آ گیا وہ حبار بن اسود، اللہ اکبر، وہ شخص کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہی تھی، حاملہ تھی۔ اس شخص نے اوپر سے برچہ کی انی اور پھر دھکا دے کے ان کو اوپر سے نیچے گرایا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا، بیمار رہی اور اسی میں شہید ہو گئی۔ حبار بن اسود کے بارے میں حکم یہ تھا کہ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ حضور کو اس سے بہت غصہ تھا، بیٹی کا قاتل تھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں حبار بن اسود ہوں، میں آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، میں قتل ہو جانے کا مستحق ہوں، آپ چاہیں تو مجھے سزا دے دیں، لیکن میں جانتا ہوں آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ تو جاؤ حبار تمہیں معاف کیا۔ ہاں وہ وحشی آ گیا جس نے وہ نیزہ مار کے امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، کرائے کا قاتل۔ اسے دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ فرمایا وحشی الیک عنی یا وحشی، وحشی میری آنکھوں سے تم دور چلے جاؤ، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا حمزہ کی لاش اور اس کے ٹکڑے یاد آتے ہیں، تم میرے سامنے آؤ گے تو میرا غم تازہ ہوگا، اور رسول کو غمگین کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اس لیے میرے سامنے مت آیا کرو، ملا کرو لیکن پشت سے آ جایا کرو، چھپ کے آ جایا کرو، میرے سامنے مت آیا کرو، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو یہ وحشی جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کی مجلس میں آتے تھے منہ چھپائے ہوئے اور چھپتے چھپاتے کہ حضور کو پتہ نہ چلے کہ میں مجلس میں ہوں۔ حضور کی مجلس میں حاضر رہتے تھے اور لیکن اپنا منہ چھپا کے اور پشت سے آتے تھے چھپ چھپا کے، لیکن ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، معاف ہونے والوں میں تو ایک وہ شخص بھی ہے جو ابو جہل کی جسمانی یادگار ہے، اکرمہ، جس نے فتح مکہ میں بھی مزاحمت کی، بھاگ گیا یمن کی طرف۔ اب یمن کی طرف جانے لگا تو کشتی میں بیٹھا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اب ان لوگوں کے ہاں ایک وہم تھا کہ کشتی میں اگر کوئی بھاگا ہوا آدمی بیٹھے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ انہوں نے کہا یار کوئی بھاگا ہوا آدمی بیٹھا ہے، کشتی ٹھیک نہیں چل رہی مجھ سے، کون ہے وہ؟ تو اکرمہ نے کہا میں ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کس سے بھاگ کے آئے ہو؟ میں کہا محمد سے بھاگا ہوا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بے وقوف آدمی، رحمت سے بھاگ کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں، جانتے نہیں ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جاؤ لوٹ جاؤ، تمہیں معاف کر دیں گے۔ آ گیا مدینہ منورہ میں، آ گیا، آپ مدینہ تشریف لا چکے تھے مکہ سے۔ اب جو آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ دروازے سے داخل ہوا ہے تو
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے. آپ نے جب اکرمہ کو دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ اس کی طرف لپکے اور آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا اور آپ نے تاریخی لفظ کہا مرحبا بک ایھا الراکب المہاجر، اے اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آنے والے شہ سوار، خوش آمدید، تیرا آنا مبارک. اور اس قدر فرط محبت سے آپ نے اس کو گلے لگایا اور اس تیزی سے آپ آگے بڑھے کہ جو چادر آپ نے کندھے پہ اوڑھ رکھی تھی آپ کی وہ بھی گر گئی. عزیزان گرامی، یہ ہوتا ہے عفو درگزر، اور یہ ہے وہ دل جو سوائے ایک رسول کے اور ایک نبی کے اور وہ بھی محمد رسول اللہ کے کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کسی سے انتقام نہیں لیا اپنی ذات کے لیے. اب اس کا کیا کیجئے؟ یہ واقعہ جب تاریخ میں میں نے پڑھا سیرت کی کتابوں میں تو روح وجد کرنے لگی. ایک شخص حضور کی عدالت میں حاضر ہوا، اس پہ قتل ثابت ہو گیا، آپ نے اس کو قصاص میں سزائے موت سنا دی. اب جب اس کو سزائے موت ہوئی تو اس کی والدہ آئی اور اس کی لاش پہ روئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر تک اس کی والدہ اس کی لاش پہ روتی رہی اتنی دیر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے روتے رہے. اب یہ ذرا غور تو کریں، ایک رحمت للعالمین یہ ہے کہ ان فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کہ لوگوں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، موت کے بدلے موت. ایک رحمت للعالمین یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. اور ایک اندر کی محبت مامتا یہ ہے کہ ماں اسی موت اسی لاش پہ بیٹھ کے رو رہی ہے تو اسی طرح سے آپ بھی رو رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ قتل ہو، لیکن اس کو قتل کیے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے پاس. اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ فاطمہ مخزومیہ کا ہے. یہ قبیلہ مخزومیہ ہے، اس کے سردار کی بیٹی ہے، چوری کر لی، پکڑی گئی، ثابت ہو گئی چوری. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی گئی اور سفارش بھی کروائی گئی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضور کے انتہائی محبوب شخصیت میں، یعنی کہ حضور کے پوتے بنے. زید حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے اور اسامہ جو ہیں وہ پوتوں کا پیار انہیں حاصل تھا. اور حضرت اسامہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بس یوں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، اس سے غلطی ہو تو گئی ہے، ایک معزز سردار کی بیٹی ہے، توبہ کر رہی ہے، آئندہ نہیں کرے گی، آپ معاف کر دیں. تو حضور نے فرمایا یا اسامہ حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہو کہ اس حد کو میں ساقط کر دوں؟ چوری، اس کی سزا، بھائی یہ حدود اللہ میں سے ہے، تو یہ کیسے جرأت ہوئی کہ میں اللہ کی حدود میں جیسے چاہوں خود تصرف کرتا پھروں؟ یہ حدود تو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں، اس میں میرا تو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کو چاہوں میں سزا دے دوں، حد قائم کر دوں، کہیں پہ چاہوں تو حد قائم نہ کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے پہ لوگوں کو بلایا اور ممبر پہ تشریف لے گئے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئی ہیں کہ جب کوئی ذی اثر آدمی، معزز امیر آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیتے تھے،
اور جب کوئی غریب آدمی بیچارہ جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتا تھا تو اس کو سزا مل جاتی تھی. تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو اللہ کی حد میں تو کسی کا کوئی لحاظ نہیں، وہاں پہ تو کوئی معافی نہیں، کوئی عفو نہیں، کوئی درگزر نہیں. لیکن اپنی ذات کے معاملے میں اب ایک نہیں، یہاں اکٹھی 3 سازشوں کا ذکر ہے. تینوں میں عرض کر دیتا ہوں جلدی میں. صفوان بن امیہ یہ قریش کے بہت مالدار لوگوں میں سے تھے. انہوں نے سازش کی، عمیر بن وہب کو تیار کیا. یہ بیچارہ غریب آدمی تھا، بال بچڑدار جسے کہتے ہیں پنجابی میں، اور غریب آدمی. اس کو تیار کیا کہ بھائی دیکھو تم چلے جاؤ مدینے اور مسلمان بن جاؤ اور موقع پا کے حضور کو قتل کر دو. اگر تم زندہ بچ کے آ گئے تو میں اتنا تمہیں انعام دوں گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم قتل ہو گئے، پکڑے گئے، مارے گئے، تو میں عہد کرتا ہوں، ان کا جو عہد کا طریقہ تھا کہ زندگی بھر تمہارے بال بچوں کا نان نفقہ میں دوں گا. تیار ہو گیا. عمیر بن وہب تیار ہو کے مدینہ میں آ گیا. پہلے اس نے اپنی تلوار جو ہے وہ بجھائی زہر میں، اور اس کے بعد وہ مدینہ میں آ گیا. مسجد نبی میں حاضر ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا. آپ فرمایا یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن ہے، مجھے اجازت دے میں اس کی تفتیش کروں یا اس کو قتل کر دوں. آپ نے نہیں عمر اس کو میرے پاس آنے دو. سیدنا عمر فاروق نے اس کی تلوار چھیننی چاہیے کہ اس کو میں خالی ہاتھ آپ کے پاس بھیجوں. ہمیں عمر اس کو میرے پاس تلوار سمیت آنے دو. تم نے سنا نہیں ہے؟ اللہ نے کہہ دیا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تو اس کی تلوار مجھ پہ اثر نہیں کرے گی، اس کو آنے دو. آ گیا. آپ نے اس کو تنہائی میں موقع دیا گفتگو کا. آپ نے کہا عمیر تم کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ وہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینے آیا ہوں اور میں جی چاہتا ہے میں اسلام قبول کر لوں. آپ مسکرا دیا. آپ نے فرمایا عمیر تم نے یہ تلوار کو زہر آلود کیوں کیا ہے؟ اس سے وہ پریشان ہو گیا. تمہاری یہ تلوار جو ہے یہ تو زہر آلود ہے. خاموش ہو گیا. آپ میں عمیر تمہاری اور صفوان بن امیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ اللہ نے مجھے اس کی خبر کر دی ہے. اب کہو کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ بس مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو قتل کرنے آیا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ میں تم چلے جاؤ اس وقت ورنہ صحابہ تمہیں تنگ کریں گے، فوراً بھاگ جاؤ. اور صحابہ کو آپ نے اس کے رخصت ہونے کی اجازت دے دی. فتح مکہ کے بعد عمیر بن وہب حاضر ہو گیا. اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے اس کو معاف کر دیا. صفوان بن امیہ فرار ہو گیا. عمیر نے کہا یا رسول اللہ وہ صفوان بن امیہ جو ہے وہ بھاگ گیا ہے. آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. یا رسول اللہ وہ مانے گا نہیں، آپ کوئی نشانی دے دیں جس سے اس کو یقین آ جائے کہ آپ نے واقعی اس کو معاف کر دیا ہے. آپ نے اپنی دستار مبارک اتاری، اس کو دے دی کہ یہ لے جاؤ، تو میری دستار پہچانتا ہے. عمیر بن وہب صفوان بن امیہ کے پاس گئے اور حضور کی دستار مبارک دکھائی کہ دیکھو حضور نے اتنی بڑی نشانی دے دی ہے. اور وہ آ گیا.
آپ نے صفوان کو بھی معاف کر دیا۔ اس میں ایک بہت عظیم بات یہ ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا، تو ایک بات آپ نے اپنے صحابہ سے کہی کہ دیکھو اکرمہ تو مسلمان ہو گیا، اس کا باپ ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، اب اگر اس کے سامنے تم اس کے باپ کو ابو جہل کہو گے تو اس کا دل دکھے گا، اس کے سامنے تم ابو جہل کو ابو جہل نہ کہا کرو۔ خیال میں آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ اس کا نام تو حکم بن ہشام تھا نا، وہ تو اس کی حماقتوں اور اس کی جہالتوں کی وجہ سے اس کا نام ابو جہل پڑ گیا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ اکرمہ بن ابی جہل کے سامنے تم ابو جہل کو ابو جہل نہ کہا کرو، اب اس کا دل دکھے گا، اس سے کیا حاصل؟ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے سفر میں تشریف لے گئے، واپسی پہ ایک درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، لشکر بکھر جاتا ہے، ایسے میں تو ایک شخص آیا جو آپ کی طاق میں تھا، اس نے تلوار سے آپ پہ وار کرنا چاہا، لیکن وار سے پہلے اس نے ذرا لطف لینا چاہا، ذرا مزے لے لے کے قتل کروں، تو اس نے کہا میں یعصمک منی یا محمد، اب بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور آپ نے صرف اطمینان کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ، اللہ بچائے۔ تو آپ کا لفظ اللہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے وہ تلوار ہاتھ میں لے کے اس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے؟ اور وہ حضور کے سامنے گر گرانے لگا۔ آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ تنعیم کی وادی سے تشریف لا رہے تھے، 80 آدمیوں نے یہ سازش کی کہ حضور پہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہوں، صبح کی نماز، تو ایک بارگی حملہ کر دیں اور حضور کو قتل کر دیں۔ تو اس سازش کا اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم فرما دیا، پتہ چل گیا، 80 کے 80 آدمی گرفتار ہو گئے، اور 80 کے 80 آدمیوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم اسی نیت سے آئے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے 80 کے 80 آدمیوں کو معاف بھی کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں کہنے میں آسان لگتی ہیں، لیکن ان کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے، اور یہ آپ نے صحابہ کو عطا فرمایا۔ ایک واقعہ اور سنا کے میں اجازت چاہوں گا کہ کیا تربیت آپ نے فرمائی ہے صحابہ کی، اور کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ نے ایک سفارت بھیجی نجد میں، لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، بدعہدی کی، اور اس دوران میں ایک بدعہدی کے دوران میں ایک شخص نے ایک صحابی کے سینے میں نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا، لگا ادھر سے وہ پار نکل گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ نیزہ آر پار ہو گیا تو اس نیزے کے لگتے ہی، آر پار ہوتے ہی انہوں نے اونچی آواز سے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت میں کامیاب ہو گیا، ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ شخص ساری زندگی اسی گھڑی کے انتظار میں تھا، اور جو ہی یہ گھڑی آن پہنچی اس کے منہ سے ادھر سے نیزہ آر پار ہوا، اور اس کے کراہنی کی جو آواز نکلی، جو درد کی عالم میں
فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ نیزہ مارا اس سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا اور وہ سیدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے آ کے پوری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں، میں نے آپ کے صحابی کو قتل کیا ہے، اور جب میں نے قتل کیا ہے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے ہیں، میں سزا تو بھگت لوں گا لیکن سزا بھگتنے سے پہلے مجھے آپ مسلمان کر دیجیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور میں اسلام قبول کرنے کے بعد تو پھر پہلے کے سارے جرم معاف ہو جاتے، یہ بھی معاف ہو گیا۔ عزیزان گرامی، دین میں اخلاقیات تیسرے درجے پہ آتا ہے، پہلے درجے پہ عقائد، دوسرے درجے پہ عبادات، تیسرے درجے پہ اخلاقیات اور آخری درجے پہ معاملات۔ اور اخلاقیات میں جو چیز سب سے زیادہ ابھری ہوئی ہے وہ عفو درگزر ہے۔ مجھے یاد ہے میں 1977 میں جب پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف حاضر ہوا تو میں جانے سے پہلے سوچتا رہا کہ میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ جاؤں، اب جانے سے پہلے کیا کروں کہ جانے کے قابل بن جاؤں۔ بہت سوچا کہ اللہ نے بلا ہی لیا ہے اور میری ہر نالائقی اور سیاہکاری کے باوجود اس نے بلا ہی لیا ہے، تو یار اب میں کیا کروں کہ ذرا سا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جاتے ہی جو سب سے پہلے کام کرنا ہے ہم نے وہ تو معافی مانگنی ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ اس سے چھوٹا سا واقعہ بھی سن لیں، مجھے بہت پیارا لگتا ہے وہ واقعہ، اپنی بات بعد میں سناؤں گا۔ اصل میں یہاں بلوچستان میں بھی، سرحد میں بھی اور یہ قبائلی علاقوں میں ایک رواج ہے کہ سال ہر سال کی دشمنی دو خاندانوں میں چلی آ رہی ہو اور ایک طرف سے ایک آدمی آئے اور وہ بھیڑ یا دمبا ذبح کر دے اپنے دشمن کے دروازے پہ، تو دشمنی ختم ہو جاتی۔ 100 سال کی دشمنی ہے، وہ اس کو قتل کر رہا ہے، وہ اس کو قتل کر رہا ہے، وہ اس کو قتل کر رہا ہے۔ اب وہ قاتل آتا ہے اور مقتول کے وارث جس کے باپ کو اس نے قتل کیا ہوا ہے اس کے دروازے پہ وہ دمبا ذبح کر دیتا ہے اور حاضر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہار مان لی، اس نے معافی مانگی، بس اب معاف کر دو۔ تو مقتول کا جو وارث ہوتا ہے وہ آ کے اس کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں، اس رواج کو ذہن میں رکھیں اور ایک بدو کی کارستانی دیکھیں۔ کوئی میرا خیال ہے کوئی سرگودا اور جھنگ سے کوئی تعلق رکھنے والا، وہ بات بھی کوئی وہی جانگلی زبان میں کر رہا تھا۔ وہ متوف اور معلم اس کو کچھ پڑھائے کہ تم یوں پڑھو تو وہ اس کی نہ سنے اور اپنی ہی کہے جا رہا ہے وہ، اور ایک جملہ جو اس کا بہت تاریخی ہے بس وہ سن لیں۔ کہہ یہ رہا ہے کہ وقت سارے بوئے تھے سارے پیو دا قاتل آ ونجے، اچھا تو معاف کر چھوڑنے آوے تو دمبا بھی کوہ چھوڑے، میں وقت آیا تو میں تو دمبا بھی کوہ چھوڑے، تو میں تو بڑی دوروں آیا تو انہوں معاف نہ کرے سے۔ ایک ہی جملہ وہ کہے گا، میں دور سے آیا ہوں تیرے دروازے پہ، ہمارے دروازے پہ ہمارے باپ کا قاتل بھی آ جائے اور آ کے دمبا ذبح کر دے، ہم تو معاف کر دیتے، تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو میں سوچتا یہ رہا کہ جا کے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ تو معافی مانگنے کا کرنا ہے کہ اللہ تو معاف کر دے۔ تو میں نے کہا معافی مانگنی ہے تو اب اس سے معافی لینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود معاف کر دو۔ تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے ایک ایک آدمی کا نام لے کے جس جس سے غصہ تھا میں نے ان کے لیے دعا مانگی۔ جس پہ سب سے زیادہ غصہ تھا، جاتی تو لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ باز تو نہیں آتے، تو اوپر سے چلا، سب سے زیادہ جس پہ غصہ تھا پہلے اس سے شروع کیا میں،
اے اللہ اس کو میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے، اس کو ہدایت دے دے، اس کے دل کو نرم کر دے۔ نمبر 2، نمبر 3، اپنے لیے دعا نہیں مانگی پہلے میں نے پہلے ان سب کے لیے میں نے ایک ایک کر کے۔ اور عزیزان گرامی میں آپ کو بتا دوں، اپنی پھر باری ہی نہیں آئی، اپنی باری آنے سے پہلے وہ جو آرزو لکھنوی کا شعر ہے نا کہ ہاتھ سے کس نے ساغر پٹکا موسم کی بے کیفی پر، اتنا برسا ٹوٹ کے بادل ڈوب چلا میں خانہ میں۔ اس کی رحمت اس قدر ٹوٹ کے برسی کہ میں اپنے ہوش میں نہ رہا اور مجھے معافی مانگنے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ یوں لگتا ہے کہ اس نے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ اب مجھے بھی معاف کر دے، بس کافی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، عفو و درگزر کو اپنا شعار بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔